السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی دولت دی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر کام جو بھی ہم روزمرہ کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام کو سونے تک جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، ان تمام کاموں میں ہم اسلام کے تابع ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنی منمانی کر کے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہ میرے عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا کام ہونا چاہیے لیکن اسلام یہ کہتا ہے، تو ایسا کہنے والا خود نقصان اٹھائے گا، خسارہ اٹھائے گا۔ لیکن جو آدمی اپنے رائے کو پیش نہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو بند کر کے اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا ہر ارشاد ہر اللہ کے نبی کی ہر بات سچی ہے، یہ مانتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے ہر بات مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دنیا کے اندر چمکائیں گے اور اس کو بلندی عطا کریں گے اور اس کو بڑے مرتبے عطا کریں گے، اور اس کی لاکھوں ہزاروں کروڑوں مثال دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک ضروری مسئلہ جو ہے، جو عامتاً آج ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا اسلام کے اندر کس حد تک جائز ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ کیا انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے مستحب ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے؟ انگوٹھی کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ چاندی کی ہو، سونے کی ہو، لوہے کی ہو، تانبے کی ہو؟ کس نوعیت کی انگوٹھی، کس لوہے کی، کس نوعیت کی انگوٹھی جائز ہے؟ سونے کی جائز ہے، چاندی کی جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں مختصر یہ سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ جو بادشاہوں کے خطوط آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو اس کو جواب دینے کے لیے اس جواب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتے جب تک کہ کسی کی مہر کو اور سکے کو نہ دیکھ لے۔ تو اس مہر کی غرض سے اس انگوٹھی کو اللہ کے نبی کو بنایا گیا تھا۔ آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا اس انگوٹھی کی نوعیت کیا تھی، اللہ رسول محمد اس طرح سے اس پر لکھا ہوا تھا، وہ بالکل سادے انداز۔ اب انگوٹھی کیسی ہو؟ تو مردوں کے لیے انگوٹھی صرف چاندی کی جائز ہے اور عورتوں کے لیے انگوٹھی سونے اور چاندی دونوں کی جائز ہے۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار فقہا نے 1 مسقال سے کم بتلائی ہے، 4 ماشے کے قریب ہوتی ہے۔ اس کا وزن اور اس کا مارکیٹ بھاؤ آپ اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور تابعین نے بہت اچھی بات لکھی ہے جو خاص طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تابعین کہتے ہیں کہ انگوٹھی صرف 3 لوگوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ انگوٹھی 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 سلطان یعنی بادشاہ، اس کے لیے انگوٹھی پہننا اچھا ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا قاضی کے لیے جائز ہے، جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا اس کے لیے پہننا جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے والا تیسرا شخص، یعنی انگوٹھی 3 طرح کے لوگ پہنتے ہیں، ایک تو بادشاہ پہنتا ہے، دوسرا قاضی اور تیسرا بیوقوف۔ بیوقوف یعنی عام انسان جس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ انگوٹھی کو ہم نے اتنا اس کو بڑھاوا دے دیا اور اس پہ نئے نقش پیدا کیے۔ تو انگوٹھی صرف یہ بات بھی سن لے کہ انگوٹھی جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اس کو ذرا غور سے سن لے، انگوٹھی پہننا صرف جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اس کو ہم سنت سمجھ کے پہنتے رہتے ہیں اور ایک انگلیوں میں اور ایک ہاتھ میں 5، دوسرے ہاتھ میں 5 اور عجیب اپنا حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے اور بڑا مہذب معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو دین کو جانے، شریعت کو جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ انگوٹھی کہاں تک جائز ہے؟
تو دیکھو انگوٹھی آپ دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں، بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں، دونوں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، دونوں کے لیے جواز ہے. لیکن داہنے کو اللہ کے نبی کے حدیث کے اندر ہم دیکھیں گے تو داہنا سیدھی جانب کو بہت فضیلت ہے، اس لیے داہنے ہاتھ میں پہننا یعنی سیدھے ہاتھ میں پہننا اچھا ہے. اور ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل اور لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، اور یہ روایت ہے ابو داود عن ابی بریدہ باب ما جاء فی خاتم الحدید. ابو داود شریف کی روایت ہے، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. ہاں لیکن اگر انگوٹھی لوہے کی ہے، لوکھنڈ جسے ہم کہتے ہیں اپنی سادی زبان میں، لوہے کی انگوٹھی ہے، تو اس انگوٹھی کے اوپر اگر چاندی کی پرت چڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چاندی کا پانی لگا ہوا ہے بہت زیادہ مقدار میں، تو وہ انگوٹھی بھی جائز ہے. مرد چاندی کے علاوہ کسی انگوٹھی کو نہیں پہن سکتا. مرد کی اگر انگوٹھی کے اندر نگینہ بہت مہنگا لگا ہے تو نگینہ کتنا بھی مہنگا ہو اس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں، پہن سکتے ہیں. خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین عورتیں چاندی کی بھی پہن سکتی ہیں اور سونے کی بھی پہن سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر اپنے سال کا جو نصاب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہنے کہ جتنا آپ نصاب دے سکتی ہے سونے کا چاندی کا، اس کے مطابق اپنے اس دینے کی حیثیت کے مطابق، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اس کے حساب سے آپ انگوٹھی بنائیں اور اس کو پہن سکتے ہیں. آخری میں یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، سنت نہیں ہے. اس کو غور سے سن لیں، اور جس حدیث کو بھی آپ دیکھیں گے اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو انگوٹھی پہنتے تھے وہ شروع زمانے سے نہیں پہنی، بلکہ آخری دور میں جب اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا تو اس وقت جب بادشاہوں کے خطوط آتے تھے تو اس کا جواب دینے کے لیے، اس خط کو اور زیادہ مہذب اور قیمتی بنانے کے لیے دنیاوی حساب سے اس پر انگوٹھی کی آپ کی مہر لگائی جاتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. اور آپ کی انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا تھا وہ ہاتھ کے اندر کی جانب ہوتا تھا، تو اس کا بھی خیال رکھیں. انگوٹھی پہنے، شوق سے پہنے، لیکن کوشش کرے کہ اس کے اندر جائز کہاں تک ہے، اس حد سے آگے نہ بڑھے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا جاتا ہے اور وہ دنیا کے اندر خسارہ اٹھاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں. اور انگوٹھی کے بارے میں کچھ صحابہ کے مختصر واقعات بھی ہیں جو آپ کو آگے آنے والے ویڈیو میں بتلائے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام.